بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 27 جون 2020 بروز ہفتہ 6 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے فروغ سیاحت فنڈ کے قانون کی منظوری دی ہے۔ عمل درآمد سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 90 دن بعد ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق فروغ سیاحت فنڈ مالیاتی اور انتظامی اعتبار سے خود مختار ہوگا۔ انتظامی طور پر فروغ قومی فنڈ سے مربوط ہوگا۔ اس کا مقصد سعودی عرب میں سیاحتی ترقی ہوگی۔ فروغ سیاحت فنڈ قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق فنڈ کا سرمایہ 15 ارب ریال مقرر کیا گیا ہے۔ حرم مکی میں عام افراد کے داخلے پر پابندی برقرار۔ ادارہ امور حرمین کا کہنا ہے کہ حرم مکی شریف میں عام افراد کے داخلے پر عارضی پابندی برقرار ہے۔ کرونا وائرس سے حفاظت کی خاطر حرم مکی میں نماز باجماعت کی ادائیگی میں وہاں کے ملازمین اور اہلکار ہی شرکت کرتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ امور حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے مملکت کی تمام مساجد میں نماز باجماعت پر عائد عارضی پابندی ختم کر دی گئی ہے، تاہم حرم مکی شریف میں عام افراد کے داخلے کی ابھی تک اجازت نہیں۔ امور حرمین کے ترجمان ہانی حیدر نے حرم شریف عام افراد کے لیے کھولے جانے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کو غلط قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کرونا وائرس کی وبا کے ابتدائی ایام سے تاحال حرم شریف میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت کی ادائیگی جاری ہے، جس میں ادارے کے اہلکار اور حرم شریف میں کام کرنے والے ہی شریک ہوتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی نئی ویب سائٹ جاری۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا ہے کہ جمعہ 26 جون سے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ، سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور نیو ڈومین hrsd.gov.sa پر منتقل ہو گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا اس سے قبل سرکاری ویب سائٹ منسٹری آف لیبر جو تھی اور وزارت شہری خدمات کی ویب ڈومین mcs.gov.sa پر چل رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے اس تبدیلی کا باعث یہ بتایا ہے کہ ماضی قریب تک منسٹری کا نام وزارت محنت اور سماجی بہبود ہوا کرتا تھا۔ اس کے دائرے میں نجی کمپنیاں اور ادارے آتے تھے۔ یاد رہے کہ شاہی فرمان جاری کر کے وزارت شہری خدمات کو بھی جو وزارتوں، محکموں اور سرکاری اداروں کے ملازمین کے معاملات دیکھتی تھی، وزارت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب اس وزارت کا نام وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود ہے۔ باپ کرونا سے چل بسا، خاندان کے 16 افراد متاثر۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنے پر ایک شخص کرونا وائرس سے متاثر ہو کر چل بسا، جبکہ اس کے خاندان کے 16 افراد جس میں اس کی اہلیہ بھی شامل ہے، وائرس سے متاثر ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مقامی شہری دوسرے شہر سے سفر کر کے اپنے والدین اور اہل خانہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے آمد پر مصافحہ کیا اور وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا۔ اس سے وائرس اس کے والدین سمیت خاندان کے دیگر افراد میں منتقل ہو گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کرونا سے متاثر ہو کر مقامی شہری کے باپ کو کرونا وائرس ہے اس سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جو پہلے ہی دل کے عارضے میں مبتلا تھا۔ انڈیا کی بین الاقوامی پروازوں سے متعلق اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ بھارت نے اپنی بین الاقوامی پروازوں کی بندش میں مزید 15 جولائی تک توسیع کر دی۔ ہندوستان کے ہوابازی ریگولیٹر ڈائریکٹر جنرل آف سول ایویشن نے جمعہ کے روز بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں مزید توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انڈیا کی جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں 15 جولائی تک جو ہیں اب مزید بند رہیں گی، لیکن اس سے جو اسپیشل فلائٹس ہیں اس میں چلتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ آج پہلے ایک جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں مقررہ ڈیڈ لائن سے آگے، جس میں بین الاقوامی سفر پر پابندیوں کو 30 جون تک بڑھا دیا گیا ہے،
اور اس کے علاوہ ایئر لائن نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الاقوامی تجارتی پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی، کیونکہ ہندوستان آہستہ آہستہ اپنے کرونا وائرس سے بند معیشت کو دوبارہ کھولنا شروع ہو گیا ہے، تو بہت جلد جیسے ڈومیسٹک پروازیں شروع کی ہیں اس کو بھی کھولے گا، لیکن فی الحال 15 جولائی تک اپنی انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دی ہیں۔ ریاض سے اسلام آباد کے لیے ایک اور خصوصی پرواز۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کی شام ریاض سے اسلام آباد جانے والی PIA کی پرواز سے مزید 140 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی۔ پاکستانی سفارت سے جاری بیان کے مطابق اب تک ریاض اور دمام سے 36 خصوصی پروازیں چلائی جا چکی ہیں۔ یاد رہے کہ 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں براہ راست PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ کونسلٹ ذرائع کے مطابق جدہ اور مدینہ سے PIA کی 29 پروازوں کے ذریعے تقریباً 6200 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جس میں بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا وہ سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں جا سکے تھے۔ زیر تعمیر گھروں سے کیبل چوری، غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے زیر تعمیر گھروں سے بجلی کے میٹر اور کیبل چوری کرنے والے غیر ملکی 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے بجلی کے میٹر اور کیبل چوری کی شکایات درج کرائی تھیں، جس پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے ان تک رسائی اور پھر گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی۔ کورونا کے 4000 کے قریب نئے کیسز۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے مزید 3938 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ نئے کیسز کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں سامنے آنے والے متاثرین کی کل تعداد 1,74,577 تک پہنچ گئی۔ مملکت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 46 افراد اس وبائی مرض سے ہلاک ہوئے۔ اب تک کووڈ-19 سے 1474 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ سعودی خبرساں ایجنسی نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا سے 2589 افراد صحت یاب ہوئے، جن کے ساتھ اب تک اس مرض کو شکست دینے والوں کو مجموعی تعداد 1,20,471 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعہ 26 جون کو دمام میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز کی تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 346 رہی، جبکہ الحفوف میں 332، المبرز 294، خمیس مشیط 274، جدہ 243، القطیف 237، ریاض 217، الخبر 205، مکہ 184، طائف 157، مدینہ 148، حفر الباطن 119، حائل 100 اور باقی شہروں میں اس کی تعداد کم رہی۔ سعودی عرب کے دیگر شہروں میں کووڈ-19 کے جو پازیٹیو کیسز میں 24 شہروں میں ایک مریض بھی سامنے آیا، جبکہ 10 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2 رہی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں اب تک 52,632 افراد میں کووڈ-19 وائرس ایکٹیو ہے، جن میں سے 2,273 کی حالت نازک ہے، جن کو ICU میں رکھا گیا ہے۔ مکہ اور جدہ کی مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات۔ مکہ مکرمہ اور جدہ شہر میں کرونا وائرس کی وجہ سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے خاتمے کے بعد تمام مساجد میں نماز جمعہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ادا کی گئی۔ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر کے باعث تمام شہروں میں گزشتہ 3 ماہ قبل کرفیو نافذ کیا گیا تھا۔ عید الفطر کے ایک ہفتہ بعد کرفیو کی پابندیاں ختم کرتے ہوئے جو مساجد میں باجماعت نماز جمعہ کی اجازت دی گئی تھی۔ عازمین حج کی رقوم کی واپسی 2 جولائی سے۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2020 کی درخواست گزاروں کو واجبات کی ادائیگی کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا کہ حج واجبات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینکوں سے شروع ہوگا۔ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اس کی اطلاع کی فراہمی شروع کی گئی۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 230 دکانیں سیل کر دی گئی۔ کورونا SOPs پر عمل نہ کرنے پر جدہ میں بلدیہ کی ٹیموں نے 230 دکانیں سیل کر دیں، جن میں 42 باربر شاپس بھی شامل ہیں۔
تفتیشی ٹیموں کی جانب سے دکانوں کے مالکان پر جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ سعودی عرب تیل برآمدات کی آمدنی میں کمی۔ سعودی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ اپریل 2019 کے مقابلے میں رواں برس کے دوران سعودی تیل برآمدات کی آمدنی میں 12 ارب ڈالر کم ہوئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق محکمہ شماریات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مارچ کے مقابلے میں اپریل کے دوران مجموعی برآمدات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ تیل کے علاوہ دیگر برآمدات کو دیکھا جائے تو کیمیکل مواد اور پلاسٹک کی برآمدات میں 23.5% کمی ریکارڈ کی گئی، جو کہ 3 ارب ڈالر بنتی ہے۔ تیل کی طلب اور اس کے نرخوں میں کمی کے باعث سال رواں کی پہلی سہ ماہی کے دوران تیل برآمدات کی قدر سالانہ کی بنیاد پر 21.9% کم ہوئی۔ کرونا وائرس کی 3 نئی علامتیں کیا ہیں؟ وبائی امراض سے بچاؤ اور انسداد کے مراکز نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے مزید 3 علامتیں سامنے آئی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق میڈیکل سینٹرز نے کرونا وائرس کی جن 3 نئی علامتوں کی نشاندہی کی ہے ان میں ناک کا بہنا، متلی اور اسہال لوز موشن شامل ہیں۔ یاد رہے، کھانسی، بخار، تھکان، عضلات میں درد، سونگھنے یا ذائقے کا احساس ختم ہو جانا اور گلے میں سوزش بھی نئے کرونا وائرس کی اہم علامات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی نئی علامتیں امریکہ میں وبائی امراض سے بچاؤ اور انہیں کنٹرول کرنے والے سینٹرز کی ویب سائٹ پر جاری کی گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر شخص میں کرونا کی علامتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی پر یہ علامتیں کم شدت جبکہ دیگر افراد میں زیادہ شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہیں۔ متاثرین کو علامتوں کا احساس وائرس لگنے کے 2 دن سے 14 دن کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔